نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير صدق الله العظيم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہ بے پرواہ تعریف والا ہے. اگر چاہے تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے اور یہ بات اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو وہ اس سے کچھ بھی نہ اٹھا سکے گا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یقیناً آپ تو ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں اور جو پاکیزگی نفس اختیار کرے گا یقیناً اپنی ہی ذات کے لیے پاکیزہ ہوگا اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوا کرتے، اندھیرے اور روشنی ایک نہیں، چھاؤں اور دھوپ ایک نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردے برابر نہیں ہوتے. یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سنواتے ہیں اور اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں پڑ گئے. آپ تو محض ڈرانے والے ہیں. یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو وہ لوگ جن سے پہلے آئے انہوں نے بھی جھٹلایا. ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے. پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے انکار کیا. دیکھو کس طرح تھا میرا پکڑنا. یہ سورۃ فاطر کی چند آیات آپ کی پیش خدمت ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. کون لوگ؟ کہاں کے لوگ؟ ہم لوگ، ہم وہ جو اس کی مخلوق ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو. کیوں پکار رہے ہیں؟ کیوں خطاب کر رہے ہیں؟ ہمیں پکار رہے ہیں کیا کہنے کے لیے؟ کیا احساس دلانے کے لیے؟ انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو، تم سب ضرورت مند. کس کے ضرورت مند؟ کس کے محتاج؟ الی اللہ، اللہ کے. کیسے؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنی ذات کی طرف نظر دوڑائیں، اپنے آپ میں جھانکیں، اپنے میں غور کریں، اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے محتاج ہیں. اور جب ہماری یہاں سے واپسی ہوگی تو ہمارا سارے کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہوگا. جہاں سے ہم آئے
وہیں پر ہم کو لوٹ کر جانا ہے. لہذا مخلوق ہونے کی حیثیت سے، زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، ہم میں سے کوئی شخص بھی اس کی ہستی سے، اس کی ذات سے بے نیاز ہو نہیں سکتا، اس سے جدا ہو نہیں سکتا، اس سے منہ موڑ نہیں سکتا، اس سے دور ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ اس سے دور ہونا، اس سے منہ موڑنا، اس کے قریب نہ آنا، اس سے اس کو تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارا ہی نقصان ہے. اس لیے فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ وہ تو بے پرواہ ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، الحمید خود سے خود تعریف والا ہے، اسے ہماری تعریف کی بھی ضرورت نہیں، اسے ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہیں. وہ خود فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں زمین میں ہو یا آسمانوں میں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے. تو گویا کیا کچھ شامل ہے، وہ تمام چیزیں شامل ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں، اور وہ بھی شامل ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی. وہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کی حمد و ثنا کر رہی ہیں. یہ چیزیں ہیں کتنی، ان کا کوئی اندازہ کیسے لگا سکتا ہے. چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ یہ وسیع آسمان جو ہمیں اپنے چاروں طرف نظر آتا ہے، ہم کہیں بھی بیٹھے ہوں جہاں تھوڑا سا بھی باہر جھانکنے کا موقع ہو تو ہر طرف آپ کو مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں اپنے دائیں اور بائیں ہر طرف آسمان بکھرا ہوا نظر آتا ہے، پھیلا ہوا، وسعتوں والا. اس کی وسعتیں کتنی ہیں شاید آپ کو اس کا کچھ اندازہ ہو ہی، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے اتنا بتا دینا چاہتی ہوں کہ اس کائنات کے اندر، اور یہ بھی صرف انسانوں کی ڈسکوری ہے، اصل علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ لوگ اس کے علم میں سے کچھ احاطہ نہیں کر سکتے، اس کا گھیراؤ نہیں کر سکتے، اس کو نہیں جان سکتے مگر اتنا جتنا وہ خود چاہتا ہے. تو انسانوں کے موجودہ علم، موجودہ انکشافات، اس لیے کہ یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں، ابھی چل رہا ہے، ابھی تک کی معلومات کے مطابق اس کائنات کے اندر 1 ملین سے زائد گیلیکسیز ہیں. گیلیکسی جس کو آپ کہکشاں کہتے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 1 ملین گیلیکسیز. اور ایک گیلیکسی کتنی بڑی ہوتی ہے، اس میں 1 ٹریلین ستارے ہوتے ہیں. ایک گیلیکسی کے اندر 1 ٹریلین، اس ٹریلین کو پھر آپ ملین سے ضرب دیتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی بنائے ہوئے صرف ان ستاروں سیاروں میں سے کتنی بڑی مخلوق ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر روشنی کی رفتار سے کوئی سفر کرنا شروع کر دے تو زندگی ختم ہو جائے، لیکن وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اور پھر یہ بھی آج کا انسان خود کہہ رہا ہے کہ یہ اس کائنات کی وسعتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ ابھی تک وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسا کہ قرآن پاک 1400 سال پہلے پکار کر کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان ان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور یقیناً ہم وسعت دینے والے ہیں، یعنی اس میں مزید وسعت پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ کس کا بنایا ہوا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنا کرتی. اس وقت آپ کے سامنے یہ پانی کا ایک جگ نظر آ رہا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جگ خود سے خود اتفاق سے ایک حادثے کے نتیجے میں بن گیا تو آپ ایسا کہنے والے کی بات پر یقین نہیں کریں گے. اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بہت سے ذرات جمع ہو کر اس مائک کی شکل میں ڈھل گئے اور پھر اتفاق سے اس میں آواز بھی پیدا ہو گئی تو آپ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ خود سے خود بن گئی تو یہ بات ماننے کی نہیں. کوئی بھی چیز
خود نہیں بنا سکتی. اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خود نہیں بنتی تو پھر اتنی بڑی کائنات یہ بھلا کیسے خود بن سکتی ہے؟ یہ بھی خود نہیں بنی. اس کا بنانے والا بھی کوئی موجود ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ رب کائنات، رب ذوالجلال، میرا اور آپ کا رب ہے، جس سے میں اور آپ بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں جن انسانوں سے ہماری چھوٹی موٹی ضروریات وابستہ ہوتی ہیں، مثلاً آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، ابھی اس کو کچھ ہوش نہیں، وہ بھی کچھ بھی نہیں پہچانتا، لیکن ماں کا محتاج ہوتا ہے. ماں ذرا ادھر ادھر ہوتی ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے، وہ اپنی ضرورت کا احساس دلاتا ہے. اسی طرح انسانوں کے بعض اوقات کسی نہ کسی حوالے سے ضرورت مند ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی اسی طرح ہے کہ سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے. لہذا آپ تصور میں لائیں کہ جہاں آپ کا تھوڑا سا بھی مفاد ہو کسی قسم کا، آپ اس سے بگاڑ کے نہیں رکھتے. آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب انہیں مطلب ہوتا ہے، جب ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو وہ آپ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن جب مطلب پورا ہو جاتا ہے تو چاہے بھول جائیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان ضرورت کے وقت انسانوں سے نہیں بگاڑتا اور کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ جس کے ہم سب محتاج ہیں اور پوری کائنات محتاج ہے، اس سے ہم بے نیاز کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ بے نیازی تو صرف اس کی صفت ہے. ہم تو محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، تم سب محتاج ہو. اس لیے ایک انسان دنیا میں آنے سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، خود ماں نہیں جانتی کہ اس سٹیج پر اس کے جسم کا کون سا حصہ بن رہا ہے، اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کے اعضاء صحیح سلامت ہیں یا نہیں، اس کا دماغ صحیح کام کرتا ہے یا نہیں. اور پھر عین ولادت کے وقت بھی تو سراسر اللہ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. اور ہر ماں جو اس کیفیت سے گزرتی ہے وہ اپنے دل کے حال کو جانتی ہے کہ اس وقت کیسے کیسے خوف کا شکار تھی کہ معلوم نہیں میں بھی زندہ رہتی ہوں یا نہیں، اور آنے والا بھی زندہ رہتا ہے یا نہیں. پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو ہم گود میں اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں تو ٹھیک ہے، کان اور آنکھیں تو ٹھیک ہے. پھر ہمارا دل چاہتا ہے وہ آنکھیں کھولے اور ہمیں پتا چلے وہ دیکھ سکتا ہے. یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہم اس موقع پر کتنے بے بس ہوتے ہیں. اگر وہ پیدا ہونے والا بچہ کسی بھی چیز سے محروم ہو، کیا ہم میں سے کوئی اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں نہ بنائے، یا اس کا ناک نہ بنائے، یا اس کے بازو نہ بنائے، یا اس کے انگلیوں کے آگے ناخن نہ بنائے، یا اس کے سر پر بال نہ اگائے، یا اس کے جسم کے اندر روح نہ پھونکے، اس موقع پر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زندہ نہیں پیدا کرنا ہوتا تو ہماری ساری مشینیں مل کر بھی اس کو زندگی نہیں دے سکتی. تو انسان کو اپنے سانس لینے کے لیے بھی اس کا ضرورت مند ہے، اور ہم سب اس وقت بھی اور ہر جگہ اپنی اس زندگی کے لیے اس کے محتاج ہیں. اس لیے کہ آپ نے اپنے ہی جیسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بیٹھے بٹھائے دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی بظاہر بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے جاگتے بولتے ہنستے کھیلتے انسان لمحوں میں کہیں اور چلے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ کون ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے؟ یہ رب العالمین ہی ہے، وہ جس کی طرف سے ہم آئے ہیں اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اگر ہم اس کو بھلا دینا چاہتے ہیں، اس کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، تو وہ تو ضرورت مند نہیں ہے. اس کا کارخانہ قدرت تو اس وقت بھی چل رہا تھا جب میں اور آپ نہیں تھے. اس وقت بھی سورج نکلتا تھا، اس وقت بھی بارشیں برستی تھی، اس وقت بھی زمین اگاتی تھی، اس وقت بھی سب کچھ موجود تھا جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. اور یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا جب ہم سب یہاں سے چلے جائیں گے، اور ایک دن لازمی واپسی ہے. لیکن یہ عرصہ جس میں ہمیں اختیار دیا گیا، آنے سے پہلے ہم سے نہیں پوچھا گیا کہاں جانا چاہتے ہو، پاکستان میں پیدا ہونا چاہتے ہو یا امریکہ میں پیدا ہونا چاہتے ہو. اس لیے کہ اگر ہم سے پوچھا جاتا تو شاید ہم میں سے کوئی بھی
یہاں نہ آنا چاہتا ہوں. جس طرح ہماری قوم دوڑ رہی ہے دوسرے ملکوں کی طرف یا غیروں سے آس لگائے بیٹھی ہے، تمہارا لیے تو ایک اور ایشو ہے. ہم سے نہیں پوچھا گیا لڑکی بننا چاہتے ہو یا لڑکا، ہم سے نہیں پوچھا گیا کہ کتنی عمر چاہتے ہو، یہ نہیں پوچھا گیا کہ کیسی شکل چاہتے ہو. یہ سب کچھ ہمیں دے دیا گیا. پھر اس کے بعد جب ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے تو بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ جانا چاہتے ہو یا نہیں، کتنے کام باقی ہیں اور کتنے رہ گئے. خاموشی سے آ کے رخصتی کر دی جائے گی. جبکہ بیٹیوں کی رخصتی کے لیے ہم سالوں تیاریاں کرتے ہیں، مگر یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کی رخصتی سے پہلے اپنی بھی شاید ہو جائے. اور اس کے لیے کتنی تیاری، اس کی تیاری کی تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ واپسی بھی ہماری مرضی کے مطابق نہیں. ہماری مرضی کتنی ہے، کہاں ہے، کیا ہے؟ ہماری مرضی، ہماری آزادی، ہمارا اختیار، یہ عقل کا کام کرنا، ہمارے دل اور دماغ کا کام کرنا، یہ صرف اور صرف اس چند روزہ زندگی تک محدود ہے. پھر جب ہماری اس کی طرف واپسی ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ پھر ہم اس کے محتاج ہیں. وہ رحم کرے تو ہماری بخشش ہو سکتی ہے، وہ نہ معاف کرے تو کوئی اور بخش بھی نہیں سکتا. وہ پناہ دے تو پناہ ہے، اگر وہ پناہ نہ دے تو کوئی اور پناہ دے نہیں سکتا. ہم اپنے آنے میں اور اپنے جانے میں ہر چیز میں اس کے محتاج ہیں. اور خود اس زندگی کے ہمارا رزق کون اگاتا ہے، ہمیں کون کھلاتا ہے، یہ پانی کے چشمے کون بہاتا ہے، یہ آکسیجن کا انتظام کس نے کر رکھا ہے، جو بغیر دیکھے، بغیر کچھ خرچ کیے، بغیر کچھ لگائے، بغیر کسی ایفرٹ کے ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تو اسے استعمال کر رہے ہیں. کتنی عیاشی کرتے ہیں بغیر کسی قیمت. اور اگر صرف اسی کی قیمت ہو جاتی تو شاید دنیا میں بہت کم لوگ زندہ رہ سکتے. تو اس کی بے پناہ نعمتیں اور بے پناہ احسانات. تو یہ سب کچھ کیوں ہے، کس لیے ہے، وہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں نے تم پر احسانات کیے ہیں اسی طرح تم کیا کرو، بس شکر بجا لاؤ، بندہ ہونے کا احساس پیدا کر لو کہ تم میرے بندے ہو. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی پوزیشن میں، آپ کی ملکیت میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان پر آپ کو ناز ہوتا ہے، آپ کو اپنے بچوں پہ فخر ہوتا ہے، آپ کو اپنا گھر دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، آپ کو اپنے کپڑوں سے، زیورات سے، ضرورت کی تمام چیزوں سے ایک خاص قسم کا انس ہوتا ہے. اور اگر ان چیزوں کو زبان دے دی جائے اور یہ بولنے لگے کہ نہیں ہم تمہارے نہیں ہیں کسی اور کے ہیں، تو کیا بیتے ہم پر. اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، اسے ہم پر مان ہے. وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی آزادی، اپنی مرضی، اپنی خوشی کے ساتھ اس کی اطاعت کریں، اس کی بات مانیں، اس کو اپنا رب مان لیں، اس کو اپنا مالک سمجھ لیں، اس کو اپنا بڑا سمجھ لیں. اسی لیے تو ہم سے کہا جاتا ہے ہر نماز کے اندر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بار بار ایک کلمہ دہرایا جاتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اسی بندگی اور اسی بزرگی کا اقرار ہی تو ہم کرتے ہیں نماز کے اندر. یہی تو وہ ہم سے چاہتا ہے کہ جو اس کا حق ہے اس کے حق کو تسلیم کر لیا جائے. آپ دیکھیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے ہر شخص اپنے حقوق کا نعرہ لگا رہا ہے. آج کا دور حقوق کا دور ہے اور اس کے لیے بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروسیشنز ہوتے ہیں، بینرز اٹھائے جاتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، عالمی سطح پر کانفرنسز ہوتی ہیں کہ ہمارے حقوق. لیکن جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا اس کا کوئی بھی حق نہیں، اس کے لیے کوئی بھی کانفرنس نہیں، اس کے لیے کوئی بھی اجتماع نہیں، اس کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں. اس کا حق تو سب سے بڑا حق ہے، اس کے تو ہم قدم قدم پر محتاج ہیں. اس کا بھی حق ہے اور اصل میں بندہ وہی ہے جو اس کا حق تسلیم کر لے اور جو اس کا حق دینے کے لیے تیار ہو جائے. اور اس کا حق کیا ہے کہ اسے واقعی ہم اپنا مالک سمجھ لیں، اسے اپنا معبود سمجھ لیں، اسے اپنا الہ سمجھ لیں، اسے اپنے سے بڑا سمجھ لیں.
اس کے احکامات کو اپنی مرضی اور اپنی خواہشات سے بڑا سمجھیں. یہی دراصل ہمارا امتحان ہے، یہی دنیا میں ہم سے دیکھا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بے شمار جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ، ان کا اپنا کوئی بھی اختیار نہیں. وہ سب وہی کچھ کر رہے ہیں جو رب ان سے چاہتا ہے. ایک ایک چیز حمد و ثنا کر رہی ہے، لیکن انسان کی حمد و ثنا اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. اس لیے کہ انہیں تو آزادی دی نہیں گئی، ان سے تو پوچھا نہیں گیا، انہیں تو ایک کام دے دیا گیا اور وہ کر رہے ہیں. جسے قرآن پاک میں آتا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے چکر میں گھوم رہا ہے، ہر ایک اپنے مدار کے گرد تیر رہا ہے. لیکن انسان جب شعور کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ، اپنی نیت کے ساتھ، اپنے جذبات کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے یہ اختیارات رکھتے ہوئے کہ وہ رب کی طرف نہ بھی جائے، جب وہ رب کی طرف پلٹتا ہے، اس کے پلٹنے پر رب کو جو خوشی ہوتی ہے وہ باقی پھر ساری کائنات کی تسبیح پر نہیں ہوتی. اس لیے کہ انہیں تو اور کچھ کرنا نہیں تسبیح کے سوا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے مانے اور جس کا دل چاہے انکار کرے. اصل خوشی کی بات تو یہ ہے کہ انکار کرنے کی چوائس اور آزادی موجود ہے، اور پھر انسان اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، پھر انسان اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دے. اسی کا نام تو دراصل اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اور اس کی محبت اور اس کو بڑا سمجھ لینا، یہی تو دراصل بندگی ہے، یہی تو دراصل عبادت ہے. کہ ہاں رب، میں مانتا ہوں کہ تو نے مجھے عقل دی، لیکن یہ عقل چھوٹی ہے، تیرا حکم بڑا ہے میرے لیے، اور میں اسی میں اپنی خیر، اسی میں اپنی بھلائی، اسی میں اپنی فلاح اور اسی میں اپنی بہتری سمجھتا ہوں. اور اسی چیز کا ان آیات میں ذکر کیا گیا. اور پھر فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم نہیں کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی کمزوری نہیں ہو کہ اسے کوئی مجبوری ہے کہ پھر بھی تمہیں جینے دے رہا ہے. وہ چاہے ان یشاء یذھبکم، وہ تم سب کو لے جائے، وہ سب کو اٹھا سکتا ہے یہاں سے. ایک کن کہنے کی ضرورت ہے اور سب کا سب بجھ کے رہ سکتا ہے. جس طرح کی سورۃ یاسین میں آتا ہے کہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. سورۃ یاسین چونکہ آپ بہت پڑھتے ہیں اور یہ الفاظ آپ کے لیے بہت مانوس ہیں. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، جب ان قوموں نے نافرمانی کی تو ان کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی بہت بڑی ایفرٹ کی ضرورت نہیں تھی. صرف ایک چیخ تھی، ایک آواز، صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون. سب کے سب بجھ کے رہ گئے، کوئی آواز نہ تھی ان کی، کوئی حص و حرکت نہ تھی ان میں. وہ بڑی بڑی عمارتیں، اتنی مضبوط قومیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. کہ قوم عاد، کیسی قوم عاد؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد، جس جیسی قوم دنیا میں کبھی پیدا ہی نہیں کی گئی. اتنی ترقی یافتہ اور اتنی مضبوط قوم. اور پھر ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود، اور ثمود کیسی قوم؟ الذين جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے پہاڑوں میں تراش تراش کے گھر بنا لیے. ہزاروں سال پرانی قوم، لیکن انتہائی ترقی یافتہ اس معنی میں کہ پہاڑوں کے اندر کھود کے آپ دیکھیں چھوٹا سا پتھر توڑنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کہاں وہ ایسے زبردست گھر کے جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی آثار قدیمہ کی شکل میں موجود ہیں. اور پھر فرمایا وفرعون ذی الاوتاد، وہ کیلوں والا فرعون جس کے اتنے بڑے بڑے لشکر ہوتے تھے کہ ہر جگہ کیل کھوٹے گاڑ کے وہ اپنے خیمے تان لیتے، یا اس کی طاقت کی ایک علامت کے طور پر وہ کیل ہوتا. آج بھی مصر میں ایسے مجسمے موجود ہیں کہ جہاں فرعون کا جو بت ہے اس کے ہاتھ میں کیل جیسا نشان پکڑا ہوا جو طاقت اور قوت کا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو سزائیں دیتا تھا، کیلوں سے گاڑ دیا کرتا تھا دیواروں کے ساتھ قیدیوں وغیرہ کو سزا دینے کے لیے. اور ان سب کے بارے میں کیا فرمایا؟ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے ملکوں میں، دنیا میں سرکشی پیدا کر دی، ایسے سرکشی کی. اور پھر کیا کیا؟ فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے فساد خوب کیا، اتنا بڑھ گئے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پہ عذاب کا کوڑا برسا دیا. اور جب برسایا تو اس کے بعد
آج ان میں سے کتنے لوگوں کے نام ملتے ہیں. آج احرام مصر تو ملتے ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ انہیں تعمیر کس نے کیا تھا. آج تک صرف تخمینے اور اندازے قائم کیے جا رہے ہیں. کہاں گئی وہ ترقی یافتہ قومیں؟ کہاں گئے وہ خدا کے سامنے اکڑنے اور بگڑنے والے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ اس قوم فرعون کو کیا کیا ہم نے؟ فنبذناہم بالیم. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کوڑے کا ڈھیر انسان کسی جگہ پر اٹھا پھینکے. سب کو سمیٹ کے اللہ تعالیٰ کے سمندر میں لے گئے اور ایک لہر آئی اور سب کو ڈبو کے رکھ دیا. فرمایا پھر نہ ان پہ آسمان رویا اور نہ زمین ان پہ روئی. کہاں گئی وہ ساری تہذیب جس کے بارے میں فرعون خود کہتا تھا کہ یہ موسیٰ اور اس کا بھائی کیا چاہتے ہیں علیہم السلام؟ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ. یہ تمہاری مثالی تہذیب ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ سب تمہارے لذت کے سامان ختم کرنا چاہتے ہیں. اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن اور اپنے کلچر کو طریقتکم المثلیٰ مثالی تہذیب پکارتا تھا کہ ہم جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اپنے دور کی ایسی ترقی یافتہ قوم تھی کہ آج بھی ان کے جو آثار ملتے ہیں اس جیسی چیزیں آج اس ترقی یافتہ دور میں نہیں بن رہی جو کچھ وہ کئی ہزار سال پہلے بنا گئے. اگر آپ کو اتفاق ہو احرام مصر دیکھنے کا تو ایک ایک پتھر اتنا اتنا بڑا، مجھے خود وہاں جا کر دیکھنے کا اتفاق ہو. حیرت ہوتی ہے کون سی وہ کرینز اور کون سی وہ مشینیں تھی کہ انسانوں کے قدوں کے برابر پتھر جو ہے وہ اٹھا اٹھا کے اتنے اونچے چلے گئے اور ایک خاص ایسی ترتیب سے وہ بنے کہ زلزلے اور بارشیں اور طوفان اور آندھیاں اور دھوپ اور سردی اور گرمی سب ان پہ گزرتا ہے لیکن آج بھی وہ پہاڑوں کی طرح وہاں کھڑے ہیں. اور حیرت کی بات دور دور تک وہاں کوئی پہاڑ نظر نہیں آتا. یہ سمجھ نہیں آتی کہ پتھر کاٹ کے کہاں سے لائے گئے. ایسی ترقی یافتہ مضبوط قومیں لیکن کہاں گئی وہ سب؟ کس نے مٹا دیا ان سب کو؟ اس نے جو اصل مالک ہے. لہذا یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ وہ چاہے تو تمہیں اٹھا کے کہیں اور پھینک سکتا ہے، کوئی نئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ کافروں کے ساتھ ایسا ہو، اسلام کا نام نہاد دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا. آپ تاریخ پڑھتے ہوں گے کہ عباسی خلافت کس طرح مٹی تھی. ان کے ہاں جب بحث دین کے نام پہ یہ ہونے لگی کہ براق حلال ہے کہ حرام ہے تو ان کے اوپر پھر ہلاکو خان نے آ کے وہ تباہی مچائی کہ دجلہ و فرات میں ان کی لائبریریاں بہا دی گئیں کہ جس کی وجہ سے کئی کئی دن تک ان کتب خانوں کی کتابوں کی سیاہی تھی، اس سے دجلہ و فرات کا پانی سیاہ بہ رہا تھا. اسپین میں یورپ کے بہت بڑے حصے میں مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن ان پہ زوال آیا. کیوں کر آیا؟ آپ کبھی تاریخ پر نظر اٹھا کے دیکھیں، یہ اسی کا حصہ ہے. اگر وہ چاہے تو اٹھا پھینکے تم کو وہاں سے. اتنا کافی نہیں کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. مسلمان ہونے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. اور کون ہیں ہم؟ ہم تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم سب دنیا کے سامنے حق کی گواہی کا پیغام رکھو، پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچاؤ. کیا ہے اسلام؟ اسلام جس کا لفظی معنی ہے پیس ہے، جس کی دنیا آج بتلاشی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کے اندر ان ملکوں میں جہاں بے انتہا ترقی ہو چکی ہے اور انسان کی تمام تر مادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں. سویڈن کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں ایک عام سے کمتر انسان کے پاس زندگی کی وہ ساری سہولتیں موجود ہیں جو کوئی طلب کر سکتا ہے. وہاں کسی انسان کی کسی ضرورت پر اسے نو سننے کو نہیں ملتا. کھانے پینے اور زندگی میں نہ صرف یہ کہ ضرورت بلکہ عیاشی کے سب سامان موجود ہیں. لیکن یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ سوئسائڈ ریٹ بھی وہیں پر ہے. کہ سب کچھ ہوتے ہوئے انسان اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر رہا ہے. پچھلے ہی دنوں میں ایک امریکی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، اس میں ایک کنورٹ مسلم تھی، تو 18 ایئرس کی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہوئی اور کیا تمہارے پیرنٹس کو اعتراض نہیں ہوا؟ کہنے لگی کہ میرے پیرنٹس کو بالکل اعتراض نہیں ہوا اور انہوں نے فکر کیا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں کیونکہ اس وقت وہاں کی یوتھ جو کچھ کر رہی ہے اس کے مقابلے میں، اس فتنے اور اس مصیبت کے مقابلے میں یہ بہت کمتر درجے کی چیز ہے. مادی ترقی سے کوئی انکار نہیں ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. ان سے پوچھئے
کہ اللہ تعالیٰ کی زینت کو کس نے حرام کیا؟ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی. اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں اللہ نے کب انسانوں کے لیے حرام کی؟ یہ پھول اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہ کرتا اگر خوبصورتی سے استفادہ کرنا انسان کے لیے جائز اور حلال نہ ہوتا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے قرآن پاک کے پہلے ہی پارے میں آ جاتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے ہے، وہ ہمارے لیے پیدا کیا گیا. یہ سب نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے. اور کتنی نعمتیں؟ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی نعمتیں کہ اگر تم انہیں گننا چاہو تو گن نہ سکو. یہ سب کچھ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم ان سب کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جائیں اور ہم دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں. ہم سے مطالبہ صرف اتنا ہے کہ دیکھو انہیں استعمال کرو، یہ تمہاری ہیں لیکن جائز طریقے سے، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے نہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہوئے نہیں، کسی پہ ظلم ڈھا کر نہیں، کسی اور کو ستا کر نہیں، اپنے حق کے ساتھ اور امن و آشتی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ. لیکن ہم نے دین کا مطلب بھی بدل ڈالا. ہم نے دین کا مفہوم یہ لیا کہ ساری نعمتیں اور سب کچھ جو اللہ نے جو پیدا کیا انسانوں کے لیے وہ سب کچھ بین کر دیا جائے. وہ بین نہیں کیا گیا. دین اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو زندگی کو سنوارنے کا موقع فراہم کرتا ہے. یہ دین کس لیے آیا ہے؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے. اس لیے کہ انسان دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. جب روح نکل جاتی ہے تو یہ جسم کسی کام کا نہیں رہتا. جسم کی غذا زمین سے آتی ہے، جسم مٹی سے بنا ہے، غذا زمین سے آتی ہے. اور دوسری چیز روح ہے. یہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے. قرآن پاک میں آتا ہے یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی، انہیں کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے. تو رب کا امر، یہ روح، اس کی غذا روحانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، وحی کے ذریعے سے آئی ہے. جب تک ان دونوں چیزوں میں بیلنس نہیں ہوتا انسان دنیا میں خوش نہیں رہ سکتا. اگر صرف مادی ترقی سے انسان کو خوشیاں مل سکتی تو پھر ان ملکوں میں کوئی غم اور کوئی دکھ اور کوئی جرم ہونا نہیں چاہیے جہاں ہر چیز انسان کو میسر ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ تھرڈ ورلڈ کہ جہاں پر انسانی ضروریات اتنی کم ہیں کہ بہت سے انسان جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں. اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ کسی وقت بنگلہ دیش کی غربت کا حال کسی میگزین کسی رسالے میں پڑھ لیں کہ وہاں ہزاروں انسان ایسے گھروں میں رہتے ہیں، ایسی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں کہ جو شاید جانوروں کے رہنے کے لیے بھی مناسب نہ ہو. اور بہت سی نوجوان لڑکیوں کے جسم پر اتنا لباس بھی نہیں کہ جس سے وہ اپنا سطر بھی ڈھانپ سکے. اس حد تک غربت پہنچی ہوئی ہے. اور اتنی غربت کہ اپنی جان سروائیو کرنے کے لیے اپنے ہی جسم کے اعضاء گردے تک بیچ ڈالتے ہیں. یہ جو سری لنکا اور انڈیا اور ان علاقوں میں یہ گردے بہت سستے ملتے ہیں اور یہ سب انسانی اعضاء فراوان ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ وہی غربت اور دکھ کے مارے ہوئے لوگ ہیں کہ صرف کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اپنے جسم کو بیچ ڈالنے تک وہ مجبور ہو گئے ہیں. تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں نے ان تمام ریسورسز پہ قبضہ کر لیا کہ جو اصل میں ان لوگوں کا حق تھا وہ سب چھین کر اپنی طرف لے گئے اور وہاں بیٹھ کر وہ دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں. ان کے ملکوں میں زائد غلہ اور اجناس جو ہوتی ہے اور زائد غذا جو ہوتی ہے جلا ڈالی جاتی ہے، سمندروں میں پھینک دی جاتی ہے، لیکن یہاں نہیں بھیجی جاتی. کہ اگر یہ لوگ کھانے پینے لگ گئے اور ان لوگوں کے اندر بھی کچھ بولنے کا سلیقہ آ گیا تو پھر ہماری یہ سپر پاور قائم نہیں رہے گی. کبھی وہ دنیا کا نقشہ اگر آپ دیکھیں تو آپ خوب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ریسورسز کے اعتبار سے دنیا میں آپ یوں سمجھیں کہ وسائل اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان میں سے 50% سے زیادہ حصہ جو ہے، یعنی بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ 3 حصے جو ہیں ان تمام چیزوں کے، ان پر وہ ترقی یافتہ ممالک قابض ہیں، اور باقی جو ہیں چند بچی کچی چیزیں اس میں ہم جیسے ممالک آ جاتے ہیں. یہ ظلم اور یہ جبر اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ کیا یہ انسانی ہمدردی ہے؟ کیا یہ انسانوں سے محبت کا نام ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں.
اور اگر اسلام کا وہ سنہری باب اور سنہری تاریخ دیکھیں کہ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا اور مسلمانوں کے پاس سب کچھ تھا، تو آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر کا مشہور قول جو آپ بہت دفعہ سنتے ہیں کہ وہاں پر انسان کو چھوڑ کتا بھوکا رہنا بھی گوارا نہ تھا. یہ ہے مسلمانوں کا اصل عدل. اور اسی عدل کو قائم کرنے کے لیے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، گواہ بن جاؤ کس کے؟ عدل کے، انصاف کے. یہ اسلام کس کے لیے آیا ہے؟ جو انسان کی انڈیویجول لائف میں، انفرادی زندگی میں بھی انصاف، اپنے ذات کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے شہر والوں، اپنے ملک والوں، اور پھر پوری انسانیت کے لیے خیر خواہی کا پیغام بن کر. پھر اس کے بعد یہاں پر فرمایا کہ لوگوں دیکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے جب سب کو اپنے اپنے اعمال کی خود جواب دہی کرنی ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا پکارے گا إِلَىٰ حِمْلِهَا، بوجھ اٹھوانے کے لیے، لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، کچھ بھی اٹھا نہ سکے گا کوئی، اس سے اٹھایا ہی نہ جا سکے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اور قریبی رشتہ داروں کا جہاں تک معاملہ ہے ان میں کون کون شامل ہیں؟ والدین، اولاد، بہن بھائی، بیوی، شوہر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن انسان فرار حاصل کرے گا، بھاگے گا. کس سے؟ اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن، ہر شخص پر اس دن ایسی حالت آ پڑے گی، یغنی ہی، جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف بہت بے لاگ ہے. یہ دراصل کیا احساس دلایا گیا کہ تمہیں دنیا میں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندوں کی خدمت کی جو ذمہ داری ہر انڈیویجول پر قائم ہوتی ہے اس کو اسے پورا کرنا ہے. اگر وہ پورا نہیں کرتا تو گویا اپنے اوپر ایک بوجھ لاد رہا ہے، وہ ذمہ داریوں کا. ذمہ داریاں آپ یوں سمجھیں یہی دراصل بوجھ ہے، اور ادا کر کر کے اس بوجھ کو ہلکا کرنا ہے. اور اگر ادا نہ کیا ان ذمہ داریوں کو جو انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا بندوں کے ساتھ ہیں، تو قیامت کے دن یہی لدا ہوا بوجھ بن جائیں گی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ تو انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہوں اور نماز قائم کرتے ہوں. گویا نماز جو ہے یہ ایک پہچان ہے ایک بندہ مسلمان کی. نماز اس بات کا احساس ہے کہ ایک بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اپنے خالق کا حق ادا کرنا اور اس کا شکر گزار ہونا اور اس کی تعریف کرنا یہ بندے کے اوپر لازم ہے. اور بندے کی طرف سے اس رویے کا اظہار دراصل کیا ہے؟ وہ نماز کی ادائیگی کی شکل میں ہی ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ نماز کو ایک بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نماز کے اوپر تو مجھے ہمیشہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان بہت سا کام کر لیتا ہے. مثلاً ظہر کی نماز، سارا دن آپ کام کرتے ہیں، کبھی گھر کی صفائی ہو رہی، کبھی کھانا پکانا ہو رہا، کبھی کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، کبھی اور بہت سے ڈھیروں کام ہو رہے ہیں، کبھی بہت سے لوگ جو جاب کرتے ہیں وہ گھروں سے باہر ٹریول کر کے جا رہے ہیں، کام کرتے ہیں، پھر ٹریول کر کے واپس آ رہے ہیں، پھر گھر پہنچتے ہیں تو کبھی والدین کوئی مطالبہ کر رہے ہیں، کبھی بچے کچھ مانگ رہے ہیں، کبھی ٹیلی فون آ رہے ہیں، کبھی کوئی دروازے پہ نوک کر رہا ہے، کبھی کوئی کچھ. ہر کوئی اپنا اپنا مطالبہ لے کے آ رہا ہے، اپنا اپنا کام چاہتا ہے آپ سے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر 70 ناؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں سب کو چھوڑ دو میرے بندے اور میرے پاس آ جاؤ، آؤ میں تمہیں سکون عطا کروں. مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بچہ دن بھر کھیل کے اپنا ہاتھ منہ گندا کر لیتا ہے تو ماں کہتی ہے آؤ ہاتھ منہ دھو لو، صاف ہو جاؤ اور پھر کھانا کھا لو. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کہتے ہیں چلو سب کچھ چھوڑ دو، ہاتھ منہ دھو لو، صاف ستھرے ہو جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ.
आओ इस कोने में मेरे से बातें करो, मैं तुम्हें सुकून अता करूं, आओ मुझसे कुछ दुआएं मांगो, आओ अपनी कुर्बत में इजाफा करो। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला कहते किसी से ना बात करो, सबको छोड़ दो, सब अपने अपने मुताबिक लिए खड़े हैं, आओ मैं तुम्हें सुकून अता करूं, आओ सारी थकावट उतार दूं तुम्हारी। फिर इंसान खड़ा होता है, इस बात का इजहार करता है अल्लाह अकबर, और फिर कुछ उसकी हम्द सना करता है। नमाज किस चीज का नाम है? सलात, प्रेयर, दुआ। प्रेयर इसका तर्जुमा क्यों किया? इसलिए कि दुआएं ही तो मांगते हैं, हम सब मोहताज हैं ना। जैसे फरमाया अंतुमुल फुकरा, फिर हमारी मोहताजी कौन दूर करता है? वही रब दूर करता है। लिहाजा वो क्या करता है, आओ थक गए, आओ मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूं। और फिर हम उससे मांगते हैं और कुछ हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। उन्हीं की वजह से तो ये सब कुछ हमें नसीब हुआ, लिहाजा उन पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। फिर अपने लिए दुआएं मांगते हैं, औलाद के लिए मांगते हैं, अपने सारे मुसलमानों के लिए मांगते हैं, फिर सलाम फेरते हैं और अल्लाह के दरबार से वापस दुनिया की तरफ लौटते हैं। और अगर वाकई शऊरी तौर पर नमाज पढ़ी जाए तो आप देखें कि इंसान नमाज खत्म करता है तो यूं लगता है जैसे बहुत बड़ा बोझ और बहुत सी थकावट उतर गई, क्योंकि उसमें आप देखें मुकम्मल एक्सरसाइज है। आप खड़े हो जाते हैं सही पोस्चर में, इस तरह नहीं खड़े होना, इधर नहीं होना, इधर नहीं होना, स्ट्रेट खड़े हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ढीला छोड़ दें अपने आप को, बिल्कुल अपने मसल्स को छोड़ दें, रिलैक्स। और उसके बाद सभी कुछ झुका लें और सारे ख्यालात को बाहर निकाल दें। कैसी जबरदस्त एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद हाथ यहाँ रखें, फिर रुकू में इतनी देर रहे कि कमर की सारी थकावट उतर जाए, फिर सीधे खड़े हो जाए, फिर सजदे में चले जाएं, फिर उसके बाद गर्दन आखिर में इधर इधर। कंपल्सरी 5 टाइम्स एक्सरसाइज, जो इंसान की जिस्मानी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी और उसकी रूहानी ग़िज़ा के लिए भी इंतहाई जरूरी। सुबह आप उठते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, हल्का फुल्का नमाज का नाश्ता, रूहानी नाश्ता, 2 सुन्नत 2 फर्ज। दोपहर को पेट भर के खाना खाते हैं और पेट भर के रूहानी खाना, जरा लंबी नमाज। फिर असर के वक्त कप चाय का पीते हैं, फिर छोटी सी नमाज, और फिर इसी तरह मगरिब के वक्त इंसान खाने को दिल नहीं चाहता, रूह उदास होने लगती है, वो अंधेरा जब छाने लगता है, फिर एक हल्का फुल्का अल्लाह ताला से गुफ्तगू, वो जो दिन चेंज होने का वक्त है। फिर रात का खाना जरा ज्यादा और रात का रूहानी खाना भी जरा ज्यादा। तो यूं एक नमाज इंसान को दुनिया के साथ साथ जिस्मानी जरूरियात के साथ साथ उसकी रूहानी जरूरियात को भी पूरी करती चली जाती है। और आप देखें अमूमन हार्ट अटैक्स मर्दों में ज्यादा होते हैं और उसकी खास वजह यह भी होती है कि वॉक कम करते हैं। अगर 5 वक्त मर्द मस्जिद में नमाज पढ़े, क्योंकि उनके लिए घर में पढ़ेंगे तो 1 गुना, मस्जिद पढ़ेंगे 27 गुना ज्यादा। कैसा जबरदस्त इनाम रखा। आप देखें कि अमूमन घर से निकलते हुए मस्जिद तक 5 मिनट वॉक करता है इंसान जाने, 5 आने। अगर गाड़ी पर भी जाए तो अमूमन ये होता है कि गाड़ी जहां पार्क की वहां से चलते चलते मुसल्ले तक पहुंचते फिर वापस लौटते। अगर 5 दफा इंसान मस्जिद जाता है तो एटलीस्ट 50 मिनट्स वॉक हो जाती है और पता भी नहीं चलता। लेकिन हम कितने नाशुक्र हैं, हम सवेरे चाहे 7 बजे उठे 1 घंटा वॉक करने के लिए वक्त निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाए नमाज तो हम कहते हैं वक्त ही नहीं, वक्त नहीं मिलता। यह हम किसी के साथ भी ज्यादती नहीं करते, हम तो अपने साथ ज्यादती करते हैं, अपने ऊपर जुल्म उठा रहे हैं, अपनी रूह को कुचल रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने वो सारा आउटलेट रख दिया कि आप सारे गम मेरे सामने रखो, रो लो, कभी कभी ठंडे हो जाओ। इसलिए कि जब इंसान लोगों के सामने रोता तो लोग बेजार होने लगते, इंसान इंसानों से मांगता है तो लोग मुंह फेरने लगते हैं, लेकिन जब इंसान अल्लाह ताला से मांगता है तो वो उसको देता भी है। और अगर नहीं मांगता तो वो नाराज होता है कि मेरे बंदे मांगा क्यों नहीं मुझसे। जैसे एक हदीस में आता है ना कि मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से मांगता नहीं अल्लाह उससे नाराज होता है। लिहाजा वो हमसे 70 9 से बढ़कर प्यार करने वाला, लेकिन अफसोस कि हमने उसी का हक अदा नहीं किया, उसी को भूले रहे, उसी से मुंह मोड़ते हैं। वो सब कुछ देता है, शुक्र का कलमा नहीं निकलता। वो एक चीज ले लेता है, वो भी छोड़ देते हैं जो टूटा फूटा कर रहे हो। मैंने तो बड़ी नमाजें पढ़ी, मेरी तो मर्जी के नंबर ही नहीं आए, लिहाजा सारी नमाजें छूट गई। बड़े वजीफे किए, उसने कोई नहीं कहा था वजीफे करो, खुद ही अपने ऊपर लाद लिए, खुद कर ली, और खुद ही जब बात पूरी नहीं तो उससे नाराज हो गए।
یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کیا سکھایا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مشکل پڑ گئی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے، اس کی سوئی بھی چبھتی ہے، اور اگر بیماری زیادہ بڑھ جائے تو آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، اور آپریشن کیے بغیر بہت سی بیماریاں دور نہیں ہوتی. ہم بھی جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے ہی جاتے ہیں، لیکن اگر کبھی تکلیف آ جائے، کوئی دنیا سے عزیز چلا جائے، کوئی مال میں، کوئی اولاد میں کوئی پریشانی آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کی طرف تیزی سے پلٹتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ بھی دراصل وہ کیا چاہتا ہے، کسی طرح لوٹ آئے میرا بندہ. جیسے کہ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ کچھ آ جاتے ہیں اور کچھ لائے جاتے ہیں، کچھ خود چلے آتے ہیں شوق میں اور کچھ کو پکڑ کے لانا پڑتا ہے. تو یہ جو تکلیفیں چھوٹی موٹی آتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پکڑ کے لے آتے ہیں، اب تو آ جاؤ، اب تو مانگو گے نا، اب تو جھکو گے، جس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے. لہٰذا وہ ہمیں کیا سکھاتا، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اس کے آگے جھکو، اس سے مدد مانگو، اور بغیر اس سے کہ کوئی مشکل آئے. وہ ہم سے 5 نمازوں میں کیا منگواتا ہے، صرف تجھ سے ہم مانگ، صرف تیری مدد چاہیے ہم، اور کیوں نہ صرف اسی کی چاہیے، اس لیے کہ وہی تو سب کچھ دینے کو قادر ہے. سب کون ہے، انتم الفقراء، سب فقیر، کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کوئی محل میں رہتا ہو یا جھونپڑی میں رہتا ہو، کہیں بھی کوئی ہو، ہر کوئی محتاج. قصہ بڑا تھا، کہیں مجھے اچھا لگا، آپ بھی سن لیجیے، شاید آپ کو پہلے ہی معلوم ہو. ایک شخص تھا، اسے کچھ ضرورت تھی، تو کسی خلیفہ یا بادشاہ کے پیچھے اس کو تلاش کر رہا تھا. لوگوں نے بتایا کہ وہ اس وقت طواف کر رہا ہے، تو وہیں پہنچ جاؤ، وہاں مل جائے گا تمہیں. وہ شخص اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب بادشاہ کو وہاں جا کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بادشاہ دار قطار رو کے اللہ سے مانگتا ہے. تو وہیں اس کے قدم رک جاتے ہیں، کہتے کہ اگر یہ اللہ سے مانگ رہا ہے تو میں اس سے کیوں مانگنے آیا ہوں، مجھے بھی اس سے مانگنا چاہیے، مجھے بھی وہ دینے والا ہے، یہ بھی اس کا محتاج ہے. لہذا جب سب محتاج ہیں تو بندوں کی غلامی کو کیا کھائے، پھر اس کے آگے کیوں نہ ہاتھ پھیلائے. جو خود فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نہ ہو ہمارے پاس. عِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. بندوں کو تو چابی بھی نہیں پتا کہ ہے کہاں، تو وہ دیں گے کہاں سے نکالا، اور وہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. اور جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے کہ ہو جا، تو کیا کہتے ہیں، کن، بس ہو جا، فیکون، ہو جاتی. اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہوگی اور بندہ روتا ہے، پکارتا ہے رب دے دے، بالکل ایسے جیسے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا رو پیٹ کے ماں سے ٹافی چاکلیٹ مانگتے اور ماں کہتی ہیں ان کے دانت خراب ہو جائے. لیکن بچہ کیا سمجھتا ہے کہ میری دنیا اور میری ساری زندگی اسی چاکلیٹ کے اندر. کیسے کیسے چیختے اور پکارتے ہیں بچے، پھر ماں کو ترس آ جاتا ہے، کہتی چلو لے لو جاؤ. اسی طرح بہت سی چیزیں ہمیں چاکلیٹ سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہیں زندگی میں، اور ہم چاہتے ہیں ہمیں بس کسی طرح مل جائے، یہ تو ضرور ہی مل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ اگر دے دی بندے کو تو اس سے یہ نقصان اٹھائے، اس کی آخرت بگڑ جائے گی، یہ وہاں نہ خسارہ پا جائے. لہذا وہ روک لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری تو کچھ سنتا ہے، ہمیں تو وہ کچھ دینا ہی نہیں چاہتا. جیسے بچے بھی ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو ماں باپ بہت ہی زیادتی کرتے ہیں، فلاں کو تو یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا. ہم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ نے فلاں کو اتنا دے دیا، فلاں کو یہ دے دیا، یہ سب اس کی حکمت. وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا، کہاں، کیا دینا چاہیے. اور اللہم مالک الملک، ساری بادشاہت کا مالک، دیتا بھی وہی ہے، لیتا بھی وہی ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو وہ رب جس کے ہم بندے، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی فرما دی ومن تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، فانما یتزکا لنفسہ، اپنی ہی خاطر کیا. اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں نمازوں کا، نہ سجدوں کا، نہ پاکیزگی کا، نہ ہاتھ منہ دھونے کا، اور نہ روح کو پاک صاف کرنے کا. جو یہ کام کرے گا، جو یہ کوشش اور محنت کرے گا، خود اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، سب گندی ہو جاتی. آپ ہر روز گھر کی صفائی کرتے ہیں، 2 دن نہ کریں کیا ہوتا ہے، ایسے ویرانی سی نظر آنے لگتی.
بیٹھے ہو آپ کہیں بھی آپ کی نظر پڑ جائے تو آج اس کونے کی ڈسٹنگ نہیں ہوئی، کیسی وحشت ہونے لگتی، اپنے آپ سے گھن آنے لگتی کہ کیا ہوا، یہ کیوں رہ گیا مجھ سے. اسی طرح جیسے مادی چیزوں پہ ڈسٹ پڑتی ہے، روح پہ بھی پڑتی، دل پہ بھی پڑتی، ان سب کو بھی پاک صاف کرنے کی ضرورت ہوتی. پھر آپ دیکھیں کہ جو عام معمولی ڈسٹ ہوتی ہے نا روزمرہ کی، وہ تو چھوٹی موٹی جھاڑ پھوٹ سے صاف ہو جاتی ہے. کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں جو پانی سے دھل کے صاف ہو جاتے ہیں، کچھ کو صابن لگانا پڑتا ہے، کچھ صابن سے بھی نہیں جاتے، ان کو کیمیکل لگانے پڑتے ہیں. اور اسی طرح ہم جب غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے منہ پر بھی، ہمارے دل پر بھی داغ پڑتے چلے جاتے ہیں. کچھ گرد کی طرح ہوتے ہیں، پھر وہ ہم نماز پڑھتے ہیں فوراً بھول جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پانی چاہیے، پھر ہمیں آنسو بہانے پڑتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ کیمیکل چاہیے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اور بھی زیادہ سخت ہاتھ چاہیے دھونے کے لیے. لہٰذا انسان کو پھر کچھ صدقہ خیرات، کچھ مزید توبہ استغفار، کچھ روزہ، کچھ نماز، کچھ اور کام بھی کرنے پڑتے ہیں. پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں صاف جو آپ خود ہی گھر بیٹھے کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ دوسروں کے فاصلے جانے پڑتے ہیں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم تنہائی میں کر لیتے ہیں، اکیلے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر کبھی کبھی کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے. لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اکیلے بھی کر لیں گے، کچھ کاموں کے لیے آپ کو دوسروں کی مدد بھی چاہیے. جب انسان جسمانی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جب روحانی بیماریاں آ جاتی ہیں تو پھر نیک لوگوں کی صحبت چاہیے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی مجلس اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر مل جل کے اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کی کتاب کو پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ گلیوں بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. پھر جب وہ دیکھتے ہیں کسی مجلس کو کہ لوگ کر رہے ہیں اکٹھے بیٹھ کے اس کو یاد، یعنی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، پھر وہ سب کو بلانے لگتے ہیں، پھر سارے جمع ہو جاتے ہیں، آسمان تک پھیل جاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتے امڑ کر انہیں دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہاں یہ سب جمع ہو گئے. تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر رہے تھے، اس کا دین سیکھ سکھا رہے تھے. اور پھر جب وہ سب مجلس ختم ہوتی ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ عمل لے کے پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے، حالانکہ وہ خود خوب جانتے ہیں، فرشتے سے بتاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم گواہ رہنا، میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے انہیں بخش دیا، میں نے انہیں دھو ڈالا، میں نے ان کو صاف کر دیا. اتنے میں ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا رب وہاں ایک ایسا شخص بھی تھا جو اس نیت سے نہیں آیا تھا، بس ایسے ہی آ گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسی مجلس ہے جس میں اس طرح آ جانے والے بھی بد نصیب نہیں ہوتے، میں نے اس کو بھی بخش دیا. وہ بھی ساتھ ہی شامل ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھ جانے والا، جن کے پاس سے گزرنے والا بھی خوشبو کے جھونکے سے محروم نہیں رہتا. لہذا جہاں ہم تنہائی میں اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، وہاں کبھی کبھی مجلسوں میں بیٹھ کر بھی اس کا ذکر کرنا چاہیے. جیسے ایک صحابی نے کسی دوسرے سے کہا وہ ایک لمحے کے لیے ایمان لے آئے، تو وہ کچھ خفا ہو گئے کہ میں تو بے ایمان نظر آتا ہوں کہ کیسے آؤ ایمان لے آئے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے پہنچ گئی کہ یہ بڑی عجیب بات کیا ہے. تو آپ مسکرا دیا، آپ نے فرمایا ہاں یہ چاہتا ہے کہ آؤ مل بیٹھ کے اللہ کی باتیں. اس لیے کہ جس کی آپ بات نہیں کرتے، جس کو آپ یاد نہیں کرتے، وہ آہستہ آہستہ ذہن سے نکلنے لگتا ہے. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں سے آپ روز ملتے ہیں ان سے محبت بڑھنے لگتی ہے، اور آپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن جب امریکہ پڑھنے چلی جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد ذہن سے محب ہونے لگتی ہے. اور وہ جو قریب ہوتے ہیں وہ روزمرہ کے تعلق کی وجہ سے زیادہ پیارے رہتے ہیں. تو یہ ایک قدرتی بات ہے، یہ نہیں کہ ان کی محبت کم ہوتی، لیکن فرق پڑ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے بہت سے بہن بھائی ہوں گے جو دوسرے شہروں ملکوں میں رہتے ہوں گے، لیکن وہ ہمسائے جو آپ کے نیکسٹ ڈور رہتے ہیں، وہ کلیگ جن سے آپ روز ملتے ہیں، ان کے خوشی غم میں آپ زیادہ شریک ہوتے ہیں بنسبت ان کی خوشی غم میں. تو یہ قدرتی طور پر فرق ہو جاتا ہے. بہت زبردست آیات ہے یہ سورۃ فاطر کی. آپ کسی وقت گھر میں بھی ان کو قرآن پاک کو کھول کے ضرور دیکھیے اور خود بھی غور کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو بہت اچھی سمجھ عطا فرمائی ہے. فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. کیا فرق ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہاں اندھے سے مراد کون ہے؟ وہ جسے اپنے رب کی معرفت ہے، جو اس کے دین سے اندھا ہے، جو اس کی ہدایت سے اندھا ہے، جو اس کے پیغام سے اندھا ہے. اور دیکھنے والا تو سب ہے، لیکن
جس نے اس کو دیکھا. یہ نہیں کہ اس کو کوئی اس طرح دیکھ سکتا ہے کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے نا کہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، کوئی اس کو یوں نہیں دیکھ سکتا سامنے. لیکن وہ جیسے انسان کا ایک درجہ ہے نا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو ظاہر ہے ویسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس دیکھنے کا کچھ معنی ہے. وہ کیا کہ تم اس کو محسوس کرو، اور وہ جب ہی محسوس ہوتا ہے جب دل کے اندر. اگر وہ یہاں نہ ہو تو کہیں بھی محسوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو دل کی کیفیت ہوتی وہی باہر کی ہوتی. اگر آپ اداس ہو تو لگتا ہے سارا شہر اداس ہے، لیکن اگر آپ کے اندر وہ روشنی ہے، اگر آپ کے اندر وہ حرارت ہے، تو آپ کو ہر جگہ، ہر چیز میں، پھولوں میں بھی اور پتوں میں، ہواؤں میں اور موسموں میں، سورج میں اور روشنی میں، ہر جگہ وہی نظر آئے گا. کوئی موقع پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی یاد نہ آئے. پھر وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں. یہ اندھیرے کیا چیز ہیں؟ اندھیرا اس کی معرفت سے، اندھیرا اس سے جس نے ہمیں پیدا کیا. آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی مثال لیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کو نہ پہچانتا ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسا بد نصیب ہے کہ ماں کو نہیں پہچانتی. بعض بچے ایسے تھے نا چھوٹے بچپن میں ان کی ماں فوت ہو جاتی، تو جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ساری عمر رشتے دار ترس کھاتے رہتے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کر، ہائے بیچارہ اس نے تو ماں کی شکل ہی نہیں دیکھی. لیکن ان پہ کوئی ترس نہیں کھاتا جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے. ان پہ ہمیں کبھی بھی نہیں خیال آیا کہ ہائے بیچارے کہ انہیں اپنے رب کا ہی نہیں پتا. اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے پالنے والے اور جس کا یہ کھاتے ہیں اور جس کے دیے ہوئے پہ یہ جی رہے ہیں اسی کو نہیں پہچانتے. تو ان کے لیے بھی ہمدردی ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی دل میں محبت ہونی چاہیے، اور ان کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور روشنی سے مراد کیا ہے؟ روشنی دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی نور فرمایا، جسے سورۃ النور میں آتا ہے اللہ نور السماوات والارض. اصل نور کیا ہے؟ کہ سورج کی روشنی، یہ لائٹس کی روشنی مراد نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ روشنی کہ جس سے وہ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے. فرمایا کہ جو اس کی روشنی میں چلتے ہیں وہ، اور جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جو اس سے بیگانہ ہیں، جو اس سے بے خبر ہیں، وہ برابر نہیں ہوتے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ بھی برابر نہیں ہوتے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردے بھی برابر نہیں ہوتے. حالانکہ دیکھنے میں کیا انسان ہے، وہی ناک، آنکھیں، کان، دل، دماغ اس کے اندر موجود ہوتا ہے جب انسان کی نئی نئی روح نکلتی ہے، لیکن بہت بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. لوگ اس کے سر پہ چیخ پکار کریں وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا کہ مقابلہ کیوں کیا جا رہا ہے. کون ہے زندہ؟ وہ جن کے دل زندہ ہے. اور مردہ کون؟ جن کے دل مر چکے. لیکن دل کے ختم ہونے سے تو موت آتی ہے، جو دل نہیں کام کرتا. تو یہ دل کون سا دل؟ جس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا احساس ہو، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو. وہ آئینہ جس میں اس کا عکس نظر آتا ہو. اور وہ جس کا دل پتھر ہو چکا ہو، سیاہ ہو چکا ہو. یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ دل کی تو کیفیت ہی مختلف ہے. وہ جس دل میں خدا ہے اور وہ دل جس میں وہ رب نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے. ایک آباد اور ایک ویرانہ ہے. اور پھر فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے سنواتا ہے. اور وہ کس کو چاہتا ہے؟ جو سننا چاہتا ہے. اور جو سننا نہیں چاہتا وہ زبردستی اس کو نہیں سنواتا. وما انت بمسمع من فی القبور، اور جو قبروں میں دفن ہے آپ ان کو سنوا نہیں سکتے. یہ کس کو تشبیہ دی گئی؟ مردوں سے. وہ لوگ جو اپنی ذات کے خول میں، اپنی خواہشات کے خول میں، شیطان کے فریب میں اور غفلتوں کے سایوں میں مدفون ہیں، دبے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نہیں سنوا سکتا جب تک کہ وہ ان کو ایک ایک کر کے اتارے نہ. اور اگر وہ خود اتارنے کے قابل نہیں، بہت اندر چلے گئے ہیں، تو مدد کیجیے ان کی، اور ان کے ایک ایک پردے کو ہٹائیے ان سے، اور ان کو وہ چیز دکھائیے جو آپ نے خود دیکھی. اور اگر آپ نے نہیں دیکھی تو جائیے ان لوگوں کے پاس جو آپ کو دکھا سکے. اور پھر فرمایا اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو خبردار کرنے والے ہیں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یہ ہے اصل میں دین کا اعتدال کا نقطہ نظر، کہ ایک طرف خوشخبری ہے تو دوسری طرف وارننگ بھی ہے. اور ایمان قائم ہی امید اور خوف کے درمیان ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر یہ لوگ نہیں آپ کی بات مانتے تو آپ اس میں پریشان نہ ہوں. پہلے بھی بہت سے لوگوں کے پاس رسول آئے، طرح طرح کے دلائل لائے، کتابیں لائے، صحیفے لائے، لیکن انہوں نے مان کر نہ دیا. تو کیا ہوا اگر یہ لوگ نہیں مانتے؟ اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک تبلیغ کرنے والے انسان کو مایوسی سے بچایا.
کہ آپ کسی کو اچھی خیر کی بات بتائیں اور پھر اس کا معاملہ رب پہ چھوڑ دیں. اور پھر فرمایا ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر. تو دیکھو دنیا کے واقعات سے سبق لو کہ میں نے ان لوگوں کو پھر پکڑ لیا, انہیں باقی نہ چھوڑا کہ جنہوں نے رب سے منہ موڑا. دیکھو میری پکڑ کیسی سخت تھی. لہذا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پکڑ لے, اس سے پہلے کہ وہ ہم سے اپنا حق زبردستی مانگ لے, ہمارے لیے موقع ہے, وقت ہے, زندگی ہے, چانس ہے کہ ہم اپنے شوق سے اس کی طرف پلٹ آئیں. اور اسی کے ساتھ ہی میں اپنی بات کا اختتام بھی کرنا چاہوں گی. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمارے سینوں کو اپنے دین کے لیے کھول دے, ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے, ہمیں وہ انسان بنا دے جو تو ہم سے چاہتا ہے. یا رب العالمین تو ہماری تمام مشکلات کو ہمارے لیے آسان کر دے. یا اللہ ہمارے نفس کے اندر جو ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں انہیں آسان کر دے. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے. یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, انہیں دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ تو ہمارے تمام عزیز و رشتہ داروں کی مشکلات آسان کر دے. یا اللہ اس محفل میں جن لوگوں نے شرکت کی ان کا آنا قبول فرما. یا اللہ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو قبول فرما, ہمیں عمل کی توفیق دے. اگر ہم سے کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہمارے علم کی اصلاح کر دے, ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اپنی محبت عطا کر دے. اپنی محبت ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز کر دے. یا اللہ تو ہمیں اپنے خود نصیب فرما. یا اللہ تو پاکستان کو ایک روشن پاکستان بنا. یا اللہ ترقی یافتہ پاکستان بنا. یا رب العالمین اس دنیا کے لیے ایک بہترین مثال بنا دے. یا اللہ یہاں سے ہر طرح کی غربت, بیماری, افلاس دور کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.